السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چاند رات کو۔ ناول کے رائٹر ہیں نیر خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اصبا، ارے اصبا کہاں ہے تو؟ جلدی آ۔ خالہ فرحت ہامتی کانپتی شٹل کاک برقع بڑی مشکل سے سنبھالتی اندر داخل ہوئی تھی۔ خیر تو ہے نا فرحت؟ اماں بوکھلا کر اٹھی تھیں۔ سب خیر ہے آپا، اصبا جلدی، انہوں نے بآواز بلند پکارا۔ دیکھ میرے ہانی کا خط آیا ہے۔ ان کی بے قراری عروج پر تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھت کے ساتھ لگی بانسوں کی بنی سیڑھی کو کھینچ کر اصبا کو پلک جھپکتے میں اتار لے۔ مبارک ہو خالہ جان، اس بار تو بہت جلدی جواب آ گیا۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دیکھ دھبا نہ لگ جائے، احتیاط سے کھولیو۔ حمان اور فانی کا خط خالہ فرحت کے لیے ہفت اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ اسے یوں سینت سینت کر رکھتی تھی کہ جیسے اہرام مصر کے خفیہ خزانوں کا نقشہ ہو۔ بے فکر رہیں، کبھی اس سے پہلے بھی خراب کیا ہے؟ وہ احتیاط سے لفافہ کھولتے ہوئے بولی۔ اے بچی، تبھی تو بھاگ بھاگ کر تیرے پاس آتی ہوں۔ تجھ جیسی سلیقہ مند اور سگڑ بچی پورے محلے میں نہیں۔ جس جگہ جائے گی روشنی اور سکون پھیلا دے گی۔ خالہ فرحت حسب عادت دعائیں دینے لگی۔ اصبا نے مسکراتے ہوئے خط نکال لیا۔ پیاری اماں، السلام علیکم۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ کی خیریت کے لیے خدا سے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں۔ اماں، یہاں کے حالات بے حد خراب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی نظر میں تو امریکہ بہت بڑا ملک ہے، مگر ہم پاکستانی بہت بری زندگی گزار رہے ہیں۔ بس آپ دعا کریں کہ کسی طرح اس جہنم سے نکل سکوں اور آپ کے قدموں کی جنت میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ دعاؤں کا طالب حمان۔ اس نے خط مکمل کر کے خالہ فرحت کی طرف بڑھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ چند ایک پلکوں کی بہاڑ توڑ کر جھریوں بھرے رخساروں میں گم ہو گئے۔ صبر کریں خالہ، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمان بھائی خیریت سے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ ارے بیٹا، دل پھٹ رہا ہے میرا منت و مرادوں سے پالا بچہ گوروں کے دیس میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ موئی یہاں سے نکالے جانے کا سارا انتقام ہمارے بچوں سے لے رہے ہوں گے۔ پڑھا نہیں تو نے؟ میرا بچہ میرے پاس آنے کے لیے بے قرار ہے، مگر وہ موئی مفت کے غلام کو کیسے آزاد کر دیں؟ ہائے میرا بچہ! ہمدرد سہارا پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو بس یہ آس ہے میری زندگی میں نہ صحیح میرے جنازے کو کندھا دینے آ جائے۔ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو فرحت؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں ان کے چانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیا کروں آپا، کلیجہ بالکل پھوڑا ہو گیا ہے۔ 8واں سال لگ گیا ہے میرے بچے کو، اب تک واپس نہیں آ سکا۔ ارے اللہ پوچھے اس مردود کو جو میرے بولے بالے بچے کو ورگلا کر لے گیا۔ میرا لال کہاں مجھ سے جدا رہ سکتا ہے؟ سالوں سے کمبخت جہنمی گوروں کے چاکری کر رہا ہے۔ خالہ نے بہتے آنسو صاف کیے۔ کیوں جان کو روگ لگاتی ہے فرحت؟ بتایا تو تھا تجھے چودھری صاحب کے بیٹے نے، وہ حمان سے ملا تھا، بہت خوش ہے وہ۔ یہ سچ تھا، حمان وہاں بہت خوش تھا۔ مغرب کی رنگینیوں میں کھو کر وہ یہ بھول چکا تھا کہ ایک غریب سے محلے میں بوڑھی سی عورت اس کی یاد میں لمحہ لمحہ صدی کر کے بتاتی ہے۔ 4-5 طویل خطوں کے جواب میں وہ 2-3 ماہ میں ایک مختصر سا خط لکھ کر بھیج دیتا، اپنی مجبوریوں کا ایسا نقشہ کھینچتا کہ ماں کا دل تڑپ کر رہ جاتا۔ اماں انہیں کئی بار سمجھا چکی تھی، مگر انہیں یقین نہ آتا۔ مجھ سی بدقسمت ماں بھی جہاں میں کوئی ہوگی بھلا، جو اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کی حسرت لیے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں۔ نہ جانے کس دم بھلا وہ آ جائے۔ پوتا پوتی کھلانے کی حسرت تو بہت دور ہے، یہاں تو اولاد کی صورت دیکھنے سے بھی لاچار ہوں۔ خالی گھر بائیں بائیں کرتا ہے۔ تنہائی سے گھبرا کر تمہارے گھر چلی آتی ہوں۔ کاش میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، میں اس کے سر پر صحرا سجاتی، میرے گھر میں بھی کومل ہنسی گونجتی، کمروں میں بچوں کے ہاتھوں ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی، میں تخت پر بیٹھی گھر کا نقصان کرنے پر انہیں ڈانٹتی، میرے گھر میں بھی زندگی کی کوئی لہر ہوتی، یوں قبرستان جیسی خاموشی نہ ہوتی جہاں مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگتی ہے۔ حمان کا خط آنے سے ان کے زخم یوں ہی کھل جاتے تھے۔ اس بار ٹرے میں جگ اور گلاس رکھے لے آئی۔ لیں خالہ جان، شربت پی لیں، رو رو کر اپنا کافی خون جلا چکی ہیں۔ جیتی رہے میری بچی، سچ آپا خوش قسمت تو کیسی محنتی بچی ہے، مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ میری بیٹی نہیں، نہ جانے کس گھر کو روشن کرے گی، کاش یہ اجالا میری قسمت میں ہوتا۔ وہ سر داب بھر کر بولیں۔ تو کیا ہوا فرحت، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے؟ اماں خوش ہو کر بولیں۔ اولاد کی تعریف ماں کے دل میں پھول کھلا دیتی ہے، وہ ساری غم بھول جاتی ہے۔ ہاں آپا، میری ہی بیٹی ہے، مگر مہمان ہے، خدا جانے کیسے لوگ ملیں۔ اللہ میری بچی کو گرم ہوا سے محفوظ رکھے۔ وہ اب دیدہ ہو گئیں۔ آمین۔ اماں کے دل سے آواز نکلی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اصبا کے مقدر کا تارا چمک نہ سکا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، ایسی کہ مٹی کو بھی سونے کی طرح برتنے کا فن جانتی، مگر
اس ہیرے کو کوئی قدردان نہ مل سکا تھا۔ سب سے بڑی خوبی دولت جو لوگوں کو اس کی دہلیز پر سوالی بنا کر لا کھڑا کرتی اس میں نہیں تھی۔ ایک بیوہ عورت کی بیٹی کے لیے کوئی ہاتھ نہ بڑھاتا تھا کیونکہ جہیز میں شکل و شرافت کے سوا کچھ نہ ملنا تھا۔ اماں ہر وقت اس کی فکر میں گلتی تھی، نہ جانے دنیا والوں کے ہاتھ میں کیا میزان ہے جس کے ایک پلڑے میں عمر بھر کی نیکی اور شرافت کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں کالا دھن غریبوں کا حق مار کر کمائی جانے والی دولت رکھو تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے اور سارے لوگ بھی اس کی طرف جھک جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہاں سر جھکے تو ہمیشہ ہی جھکے رہیں گے، اور رب العزت اپنے علاوہ کسی اور جگہ جھکا ہوا سر پسند نہیں کرتا۔ آؤ آؤ ماسی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے ماسی کو دیکھ کر بے قراری سے کہا۔ میں بھی تمہارا پیغام ملتے ہی دوڑی چلی آئی۔ کیسی ہو بہن؟ ماسی نے پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، تم بتاؤ کیا بنا؟ اماں کے لہجے سے بے چینی آیا تھی۔ ابھی میرا جانا ہی نہیں ہوا۔ ماسی کو ان کا دیا ہوا جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا۔ وہ امید کا سرا تھامے ہوئی تھی۔ تم چھوڑو ان لوگوں کو، کیسے ناز پیٹے سے لوگ تھے۔ میں تو رقیہ کی وجہ سے لے آئی تھی۔ تم نے اس کی بہن کو نہیں دیکھا تھا، کتنا سونا پہن کر آئی تھی، جیسے گھر میں الماری نہ ہو، نہ دیدی کا تیتر باہر باندھوں کے بھیتر۔ ماسی نے پان چباتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ اچھے لوگ ہیں۔ اماں کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کمبخت اتنے لالچی ہوں گے۔ ماسی کے منہ سے پھسل گیا۔ اماں نے چونک کر دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اماں ایک نیا چرخہ کھانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ تم مجبور کر رہی ہو تو بتا دیتی ہوں۔ یہاں سے حلق بھر ٹھونس کر نکلتے ہی لڑکے کی ماں اور بہن نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا کہ کن کے گھر لے آئی ہو، یہ جہیز میں کیا دے سکیں گے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی ہماری کہ کیسے گھرانے سے بہو لائی ہو۔ میرا بھائی کوئی گرا پڑا نہیں، لوگ آگے بڑھ کر لڑکی دینے کو تیار ہیں۔ ایسے گھر میں ہمیں شادی نہیں کرنی جہاں جہیز کی آس ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ تو مفت میں اپنا بوجھ اتارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مفت میں بوجھ؟ اماں کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا۔ کوئی ان کے دل سے پوچھتا، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ پتھر کی سل سینے پر رکھ کر کسی کے حوالے کرتی، اور لوگوں کی نگاہ میں مفت کا بوجھ تھی۔ انہوں نے اپنے آنگن میں اسے کھلکھلاتے دیکھا تھا، پہلا قدم اٹھاتے دیکھا تھا، یہی کانوں سے اس کے لبوں سے اماں کا لفظ سنا تھا۔ پور پور بڑی تھی وہ ان کے سامنے، قانون قدرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اپنا دل نکال کر کسی کو تو دینا تھا، صرف ایک دعا تھی کہ لے جانے والا اسے سکھی رکھے۔ میں نے بھی کہہ دیا، بی بی میں تو ہمیشہ کی دولت سے تمہارا گھر بننا چاہتی تھی۔ تمہیں ٹکوں روپوں کی تلاش ہے تو کہیں اور اپنے بیٹے کے دام لگاؤ۔ صحیح کیا ماسی تم نے۔ ارے ہماری پھولوں جیسی بچی دنیا کے سارے خزانوں میں بھی تولو تو بھاری پڑے۔ ایسی نیک ہمدرد بچی ان ندیدے جاہلوں کے لیے نہ تھی۔ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو آپا، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، سب کے جوڑے اتارے ہیں۔ دیکھنا اس کے نصیب کا بر اس کو کیسی شان کے ساتھ ملے گا۔ فرحت خالہ تسلی دینے لگی۔ انشاءاللہ۔ اماں آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ اصبا بیٹی، اصبا کہاں ہے؟ تو دیکھ تو حمان کا خط آیا ہے۔ انہوں نے دروازے سے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، خدا نصیب اچھے کرے۔ ذرا جلدی سے یہ خط تو پڑھ، کیا لکھا ہے؟ میرے دل کو تو مانو پنکھے لگے ہیں۔ ان کی بے قراری حد سے سوا تھی۔ اصبا نے احتیاط سے کھول کر لفافہ نکالا۔ کاغذ پر نظر دوڑاتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھسل گئیں۔ کیا لکھا ہے اصبا؟ بتا تو صحیح، وہ بے تابی سے بولی۔ خالہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ مسکرائی۔ ارے میں تجھے مٹھائی میں تول دوں گی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گئی۔ دل تھام کر سنیں خالہ جان، حمان بھائی اگلے ماہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اس نے دھماکہ کر ہی دیا۔ ہیں؟ کیا بولی؟ پھر سے بولیو۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ سچ خالہ، یہی لکھا ہے، ہانی بھائی آ رہے ہیں۔ ہانی آ رہا ہے؟ میرا ہانی، میرا بچہ میرے پاس آ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فرحت خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ ساری دنیا کے خزانوں کا منہ کھول دیں۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ کلر پردوں اور کارپیٹ سے گھر کی شان ہی بدل گئی تھی۔ خوبصورت انڈور پلانٹس حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ حمان کا کمرہ ایسا سجایا گیا تھا جیسے بادشاہ وقت ہو۔ اصبا ہر کام میں پیش تھی۔ خالہ اس پرواری صدقے جا رہی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھی۔ ان کی بہن کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ان کے دل میں ہلکی سی امید نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ شاید حمان کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے اصبا کے ساتھ لکھ دیا ہو۔ بیٹی کی ماں تھی، ہر لمحے اس کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ لبوں پر یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے۔ اس کی خوشی میں ہی ان کا آرام تھا۔ خالہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ بھی ایئرپورٹ چلے، مگر ہجوم کو دیکھ کر اس نے منع کر دیا۔ وہ گھر پر رک کر انتظامات میں لگ گئی تھی۔ محلے والے، رشتہ دار، باندھ باندھ کے لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حمان امریکہ سے نہیں بلکہ مریخ سے آ رہا ہو۔ حمان گھر آ چکا تھا۔ خالہ خوشی سے نہال تھی۔ مہمان مل جل کر کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ صرف اماں ہی رہ گئی تھی۔
اماں اپنی پوسٹ گرل سے تو ملوائیں جس نے ہر خط میں مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، وہ خوش دلی سے بولا۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا، خالہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ اصبا بیٹی ادھر آؤ، انہوں نے پکارا تو وہ آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے نظریں جھکائے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بھائی کتنا کمیشن تھا تمہارا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی؟ اس نے حیرانی سے پلکیں اٹھائی۔ کس بات کا؟ ہر خط میں نصیحت کرنے کا، بھائی میری واپسی میں تمہاری نصیحتوں کا بہت ہاتھ ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ میرا کمیشن خالہ جان کا پیار ہے، وہ نرم و سادہ لہجے میں بولی۔ واہ خاصی سمجھدار ہو گئی ہو، یاد ہے خالہ جان جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہ کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی، ایک بار ڈریکولا والی فلم دیکھی تھی تو ہر لمبے کوٹ والے شخص سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ پرانی بات یاد کرتا ہوا بولا۔ وہ جھیم کر رہ گئی۔ چل ہٹ شیطان، وہ تو بچپن کی باتیں تھی، اب تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے۔ خالہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ حمان کے آنے کے بعد خالہ جان بہت مصروف ہو گئی تھی۔ تمام رشتہ دار جو نہ جانے کب کب سے منہ موڑے بیٹھے تھے اب روز ملنے آنے لگے۔ خالہ کے قدم تو زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ حمان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نئی روشنی آ گئی تھی، وہ نئے سرے سے جی اٹھی تھی۔ حمان پہلے سے خاصا خوبصورت ہو گیا تھا۔ لمبا پتلا دبلا بانس سا حمان ایک بھرپور مرد کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ باہر کی ہوا نے اسے زمانہ شناس بنا دیا تھا۔ اسے اصبا اچھی لگی تھی، نرم سبک ہوا کے جھونکے کی مانند کومل، مگر وہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمان اب تو آ گیا ہے، اب میری آخری خواہش بھی پوری کر دے۔ آخری کہاں اماں، پہلے کہیں، ابھی تو میں نے آپ کے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ وہ ان کے گرد بازو پھیلا کر بولا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ جیتا رہے میرا بیٹا، اللہ نظر بد سے بچائے، بس میں تو تیرے سہرے کے پھول دیکھنا چاہتی ہوں، جو ہوگا ماپ کا۔ وہ ہنس کر بولا۔ تجھے اصبا کیسی لگی؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ گھڑی کی چوتھائی میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ اچھی ہے، اس نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے، بہت سلیقہ مند اور سگڑھ ہے۔ خالہ اس کے ادھورے جواب میں ہی خوش ہو گئیں۔ ماں نے اپنی بیوی کی عزت سے گزار دی مگر چادر پر دھبا نہ لگنے دیا۔ اصبا اسکول میں پڑھاتی ہوتی ہے، ایک ہے جس کے کرائے سے گزر بسر ہوتا ہے، لیکن اصبا اس کا کوئی مول نہیں۔ ہیرا لڑکی ہے، میرا ہر طرح سے خیال رکھا، ان دنوں میں ساتھ دیا جب دیوار بھی پر آئی تھی۔ ان کے لہجے میں پیار تھا۔ مکان اپنا ہے کہ کرائے کا؟ مکان تو کرائے کا ہے، لیکن بھلے وقتوں کی ایک دکان ہے، اس پر بھی کرایہ دار مردود نے قبضہ کر رکھا ہے۔ کوئی مرد ہو تو ساتھ دے، بیچاری صبر و شکر سے جو کرایہ دیتا ہے لے لیتی ہے۔ اب تو آ گیا ہے نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر تو نے کیا سوچا بیٹا؟ وہ بہت پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں میں سوچ کر جواب دوں گا، اس نے کہا۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ وہ پیار کر کے باہر نکل گئی۔ بیٹا میں نے تم سے اصبا کی بات کی تھی، کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یاد ہے اماں، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اماں میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں 8 سال باہر رہا ہوں، اب جب واپس آیا ہوں تو اتنی رقم میرے پاس نہیں ہے کہ میں اچھا کاروبار کر سکوں، گھر بنا سکوں یا شادی کر سکوں۔ اب مجھے دوبارہ قدم جمانے ہوں گے۔ میری عمر 35 سال ہو چکے ہے، اگر میں مسلسل محنت کروں بھی تو 5 سال سے کم عرصہ نہیں لگے گا۔ پھر عمر کا اچھا دور تو میں گدھے گھوڑے کی طرح محنت کرنے میں گزار دوں اور بڑھاپے میں عیش کروں تو یہ پیسہ کس کام کا؟ میں نے بہت تکلیف دہ زندگی گزاری ہے، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھی بیٹا، خالہ الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اصبا بہت اچھی اور قابل لڑکی ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، وہ بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں۔ کیا مطلب؟ خالہ کو دھچکا لگا تھا۔ اماں میں سسک سسک کر زندگی نہیں گزار سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خالی ہاتھ نہ آئے۔ میں جب اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں تو پھر کوشش کیوں نہ کروں؟ اصبا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ خالہ جان تو ایک ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں بنوا سکتی ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے ماں کا رنج میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ کہہ دو بیٹا، جو دل میں ہے کہہ دو۔ وہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہے کہ میں شگفتہ سے شادی کر لوں۔ کیا؟ انہیں دھچکا لگا۔ ہاں اماں، چچا سلیم نے مجھے اپنے کاروبار میں شامل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ غریب گھرانے میں شادی کرنے سے ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا تو ایسے گھر میں شادی کر لی جہاں لوگ بیٹی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ میں کب تک تنکا جوڑ کر آشیانہ بناؤں گا؟ شگفتہ اتنا جہیز لائے گی کہ گھر بھر جائے گا۔ مانا شگفتہ اصبا جیسی خوبصورت نہیں، لیکن کافی قبول صورت ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے پوچھ رہا تھا۔ اماں نے طویل سانس لے کر آنسوں کو حلق کے نیچے اتارا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، نیا زمانہ ہے، ہم پرانے لوگ ہیں، نئے زمانے کی باتیں کیا جانے۔ تم خوش رہو، زندگی تمہیں گزارنی ہے، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، انہوں نے آزردگی سے کہا۔ حمان کو ان کے اتنی جلدی مان جانے کی امید نہ تھی، وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سچ اماں، آپ راضی ہیں؟ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اماں نے ایک نظر اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اماں
بہت دن ہو گئے خالہ جان نہیں آئی، اسبا نے پوچھا۔ بیٹا گھر کی تنہائی سے گھبرا کر آ جاتی تھی، اب تو اس کے گھر کی رونق لوٹ آئی ہے۔ ہاں اماں، سارے خاندان والے حمان بھائی کی دعوتیں کر رہے ہیں، اسی میں مصروف ہوں گی۔ ہاں اب سب کو فرد کی یاد ستا رہی ہے، جب حمان نہیں تھا تو سب نے نگاہیں بدل لی تھی۔ اماں کے لہجے میں تلخی ابھر آئی۔ چھوڑیں اماں، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں، چڑھتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہو سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے عیب بھی خوبیاں بن جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی خوبیاں بھی عیب بن جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میری بچی، اماں اس کے دل کے درد کو محسوس کر گئیں۔ اس نے اماں کے سینے میں منہ چھپا لیا، دو آنسو ٹوٹ کر اماں کے سینے میں گم ہو گئے۔ ارے فرد، تم کب آئی؟ پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نے حیرت سے خاموش بیٹھی خالہ کو دیکھا۔ آج تو انہوں نے آتے ہی اسبا کو بھی نہیں پکارا تھا۔ بس ابھی آئی ہوں۔ ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی، آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ کیا بات ہے فرد، تم ٹھیک تو ہو؟ اماں کو ان کا انداز الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب سے حمان آیا تھا ان کا چہرہ مسرتوں کا ترجمان بنا رہتا تھا۔ آج کیا بات تھی؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سر داہ بھرتے ہوئے انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ مٹھائی ہے، انہوں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے جرم کا اقرار کر رہی ہوں۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، مگر کس خوشی کی ہے؟ میں نے حمان کی بات سلیم کی بیٹی سے طے کر دی ہے، اسی لیے اتنے دن نہ آ سکی۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اماں کے سر پر بم پھٹا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ خالہ فرد کو دیکھ کر گرم جوشی سے آتی اسبا کے قدم سست پڑ گئے۔ نئے زمانے کا لڑکا ہے، کہتا ہے امیر لڑکی سے شادی کروں گا، غریب لڑکی سے کر لی تو لوگ سمجھیں گے کہ کسی نے منہ نہیں لگایا۔ دیکھو تو چاند چھوڑ کر پتھر کو ماتھے پر سجا رہا ہے۔ ان کا لہجہ بھرا گیا۔ اماں ساکت بیٹھی تھی۔ آپا میں چلتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ان سے بیٹھا نہ گیا، فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اسبا کو دیکھ کر سینے سے لگایا۔ خدا نصیب اچھے کرے۔ وہ آنسو چھپاتی باہر نکل گئی۔ اسبا آہستہ آہستہ قدموں سے اماں کی طرف بڑھی۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہو رہا تھا، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ تھام کر پکارا، اماں۔ اس نے ساکت وجود کو شانے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ میری بچی اسبا، کیا تجھے دلہن بنے دیکھنے کی حسرت میرے ساتھ قبر میں اترے گی؟ بس اماں۔ اسبا کا دل لہو رو رہا تھا، ماں کی بے بسی اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ مت باندھا کریں امیدیں کہ جب ٹوٹیں تو خود کو سنبھال نہ پائیں۔ آپ اس فکر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہماری اوقات یہی ہے کہ لوگ آئیں، ہمیں دیکھیں اور ٹھکرا کر چلے جائیں۔ وہ ان کو چپ کراتے کراتے خود بھی حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ صحن میں اجلی دھوپ پھیلی تھی۔ اماں پرانے کپڑوں کے ڈھیر میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ صحن کے ساتھ بنے کچن میں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نظر کپڑے دھونے والی مشین پر بھی پڑ رہی تھی۔ اتوار کے دن چھٹی منانے کا یہی انداز تھا۔ دروازہ کھلا، ماسی اندر چلی آئیں۔ آؤ آؤ ماسی، کیسی ہو؟ اماں اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ اسبا نے چھری رکھ دی۔ ٹھیک ہوں بہن، تم سناؤ کیسی ہو؟ فرد کو دیکھے بھی کئی دن ہو گئے، سنا ہے بیٹے کی شادی میں مصروف ہے۔ ہاں ماسی۔ اماں کے زخم پھر ادھڑ گئے۔ بیٹے کا چہرہ دیکھنا تو ہر ماں کا خواب ہوتا ہے، اللہ مبارک کرے۔ بڑے ترس ترس کر وقت گزارنے کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے گھر میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اپنی اسبا کے لیے ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ اچھا، کون لوگ ہیں؟ اماں سب کام چھوڑ بیٹھی۔ اچھے شریف لوگ ہیں، پر غریب سفید پوش ہیں، میرے خیال میں لالچی نہیں ہیں۔ میں اور باتوں باتوں میں معلوم کر لوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسبا سامنے آن کھڑی ہوئی، لہجہ کافی سخت تھا۔ ماسی نے حیرت سے ناک پر انگلی رکھ کر اسے دیکھا۔ اسبی بیٹا، کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بوکھلا کر بولیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب اس تماشے کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ماسی ہر بار ہی اچھے اور شریف لوگوں کا رشتہ لاتی ہیں، مگر ہر بار ہی وہ ہمارے گھر کی چوکھٹ پار کر کے رذیل اور برے بن جاتے ہیں۔ اب مجھ سے اپنے ہی گھر میں اپنا تماشا دکھا کر بے عزت ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی رشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اس کا آگ برساتا روپ ماسی کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم برا مت ماننا، بہن بچی ہے، یوں ہی انٹ شنٹ بک دیا ہے۔ تم تو جانتی ہو کتنے ٹھنڈے مزاج کی ہے، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اماں صفائی پیش کرنے لگی۔ وہ لب بھینجے کھڑی رہی۔ اچھا بہن، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ ماسی نے حالات ناسازگار دیکھ کر برقع سنبھال لیا۔ کیا ہو گیا ہے اسبا، تمہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اماں نے ڈانٹا۔ پاگل ہی سمجھ لیں، مگر اماں اب میں ان رنگ برنگے لوگوں کو اس دہلیز کو پار نہیں کرنے دوں گی، چاہے میں اسی دہلیز پر کواری مر جاؤں۔ خدا نہ کرے۔ اماں دہل گئیں۔ کیا فضول باتیں منہ سے نکال رہی ہو؟ اماں آپ جانتی ہیں میں کبھی ضد نہیں کرتی، اگر کرتی ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس گھر میں وہی لوگ آئیں گے جن کو دولت کی نہیں میری خواہش ہوگی، جو میرے گھر کے بجائے میرے کردار کو دیکھیں گے، جو اپنی مرضی سے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ میرا ہاتھ مانگیں گے۔ اب میں مزید اپنا تماشا برداشت نہیں کروں گی۔ آپ ماسی کو صاف منع کر دیں کہ ہمیں ان کی خدمات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ اماں کو سوچوں میں گرا چھوڑ کر پلٹ گئی۔
حمان کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ خالہ فرحت خود کو مجرم محسوس کرتی۔ اس دن بھی وہ کارڈ دینے آئی تو ان کے آنکھوں میں ستارے جلملا رہے تھے۔ خالہ جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ کچھ ناراضگی سے بولی۔ کیسی امید بیٹا؟ وہ چونک کر بولی۔ یہی جس طرح آپ نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ پہلے تو ہر کام مجھ سے مشورہ لے کر کرتی تھی، اب اکیلے اکیلے سارے کام کر رہی ہیں۔ یہ تک نہیں کہا اصبا گھر کا چکر لگا لو، اب بھی غیروں کی طرح کارڈ لے کر آ گئی ہیں۔ اس نے گلے میں بازو ڈال کر اپنائیت سے شکوہ کیا۔ خالہ اسے گلے سے لگا کر رو دیں۔ کیوں دل چھوٹا کرتی ہو فرحت؟ تمہارے اکلوتے بیٹی کی خوشی ہے، دل سے اس کی خوشی میں شامل ہو۔ تمہارا بیٹا کتنے عرصے بعد تم سے ملا ہے، خدا نہ کرے اس نے کوئی منگنی توڑ کر تو شادی نہیں کی۔ یہ تو ہماری سوچ تھی، لازمی نہیں بچوں کی سوچ ہم سے ملے۔ اور پھر تم خود ہی تو کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے جوڑ نہیں اتارا، اس کے نصیب کا بھر اس کو ضرور ملے گا۔ جب قدرت نے وقت لکھا ہوگا، ہم کیوں جلد بازی کر کے ناشکری کریں؟ اماں کو صبر آ گیا تھا، انہوں نے نرم لہجے میں بہن کی دلجوئی کی۔ ٹھیک کہتی ہو آپا، مگر دل کو صبر نہیں آ رہا۔ صبر بھی آ جائے گا، تم دل چھوٹا مت کرو۔ چلیں یہ بتائیں شادی کب کی ہے؟ مہندی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خالہ جان بہت کام ہے، وہ مصروف انداز میں بولی۔ خالہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ خدا نصیب اچھا کرے، سدا خوش رہو، بس تم گھر چلو سب سنبھال لینا۔ ان کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ شادی کا گھر تھا، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ خالہ بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصبا نے انتظام سنبھال لیا تھا، مگر ان کی پریشانی کم ہونے میں نہ آتی تھی۔ بیٹا شام کے لیے گجرے پھول تو منگوا لیے نا؟ جی خالہ جان، فکر نہ کریں، میں نے ارسلان کو کہہ دیا ہے۔ اس نے پڑوسی لڑکے کا نام لیا۔ اور وہ مہندی کے تھال، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی آ گئے ہیں، بس شام کو مہندی بھر کر موم بتی لگانی ہے۔ کیوں بوکھلائی رہی ہو فرحت؟ ماشاءاللہ کتنی ذمہ دار بچی ہے، سارے گھر کا کام اکیلی کر رہی ہے۔ میں تو جب سے آئی ہوں تب سے پھرکی کی طرح ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہی ہوں۔ کس کی بیٹی ہے؟ میری بھانجی ہے، بڑی آپا کی بیٹی۔ آپ تو دوسرے شہر چلی گئی، ملاقات ہو نہ سکی، اسی کے دم سے تو یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ مجھ میں کہاں جان تھی اس بھاگ دوڑ کی۔ ان کے لہجے میں فخر تھا۔ زبیدہ کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ لڑکیوں کو بڑھتے بھلا کب دیر لگتی ہے، مانو ککڑی کی بیل ہیں، صبح زمین پر شام دیوار پر۔ بیٹی تم ذرا دھیان رکھنا، میں حمان سے کہہ کر موئی والے کو کہلوا دوں، ورنہ رات کے آخری پہر ہی پہنچے گا۔ وہ عجلت میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ تمہاری ماں کہاں ہیں؟ ان خاتون نے پوچھا۔ جی وہ گھر گئی ہیں، آئیں گی تو بتا دوں گی۔ ہاں بیٹا، بہت سال ہوئے ملاقات کیے ہوئے۔ لو وہ آ گئی۔ اماں کو دیکھ کر انہوں نے خوشی سے کہا، ارے بھابھی آپ کیسی ہیں؟ برسوں بیت گئے، اب ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا جوش و خروش دیدنی تھا، دونوں باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ اس وقت کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈھیروں کام اس کے منتظر تھے۔ شام کو خالہ جان کے اصرار کے باوجود وہ مہندی میں نہ گئی۔ اسے بھیڑ بھاڑ سے عجیب سی وحشت ہونے لگتی تھی۔ میک اپ سے تھپے چہرے، لادی ہوئی جیولری، فضول گپ شپ، مصنوعی ماحول، اس کا دل اکتا جاتا۔ سب لوگ مہندی میں گئے تھے، وہ گھر میں بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو آنٹی درد سے کرا رہی تھی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ وہ ان کی طرف لپکی۔ بس بیٹا، آدھے سر کے درد کی بیماری ہے، اچانک اٹھتا ہے تو کسی پل چین نہیں لینے دیتا ہے۔ دوپہر تک ٹھیک تھی، اب درد اٹھائے تو جان نکل رہی ہے، انہوں نے بمشکل کہا۔ میں تیل لگاتی ہوں۔ وہ بوتل اٹھا لائی اور مالش کرنے لگی۔ خوش رہو بیٹا، انہیں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ اس کو اچانک خیال آیا تھا۔ شادی کے گھر میں کیا کھانا بیٹا، میں پرہیزی کھاتی ہوں۔ فرحت کو اپنی وجہ سے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آنٹی خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے بھی درد بڑھ جاتا ہے، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ رہنے دو بیٹا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ انہیں اچھا نہیں لگا، وہ سارا دن اسے گنچکر بنا دیکھتی رہی تھی۔ تکلیف کیسی آنٹی؟ مجھے تو خوشی ہوگی اگر آپ کی تکلیف میری وجہ سے کم ہوئی، اس نے ملائم لہجے میں کہا۔ زبیدہ نے بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری، وہ مسکرائیں۔ اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سر جھٹک دیا، مالش سے ان پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے جا کر دودھ گرم کر کے اس میں دلیا ڈال کر لے آئی۔ کھانا کھانے سے درد میں کافی کمی ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا تو ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک اجنبی لڑکی ماما کے پاس بیٹھی انہیں دلیا کھلا رہی تھی۔ ماما کے چہرے پر سکون تھا۔ ارے اتنی زور سے دروازہ کھولتے ہیں کیا؟ آنٹی کے سر میں درد ہے، آواز سے درد بڑھ جائے گا۔ اور آپ ہیں کون؟ دروازے پر دستک تو دیتے ہیں، ایسے ہی اندر چلے آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ ڈانٹ رہی تھی۔ جی وہ میں، اچانک افتاد پر وہ گڑبڑا گیا۔ جی آپ باہر تشریف رکھیں، اس نے بے مروتی سے کہا۔ اصبا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے آئیدون، آنٹی نے مداخلت کی۔ آئیدون، یہ تمہاری چچی کی بہن کی بیٹی ہے، انہوں نے تعارف کرایا۔ اصبا پر گھڑوں پانی پڑ گیا، اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ عام سادہ سے کپڑوں میں خاص چہرہ، وہ بہت آہستگی سے مسکرایا تھا۔ میں چلتی ہوں، اس نے فوراً منظر سے غائب ہونا چاہا۔ ایکسکیوز می، آئیدون نے اسے روکا۔ ایک کپ چائے مل جائے گا پلیز؟
اس نے درخواست کی۔ جی، وہ سر جھکائے نکل گئی۔ کچن میں آ کر خود کو ڈانٹا، بھلا کیا ضرورت تھی خدائی فوجدار بننے کی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے میں استادہ تھا۔ ماما سو گئیں تو میں یہیں چلا آیا۔ دروازہ شور کرتا ہے، ماما کو تکلیف ہوگی۔ اس نے گور کر دیکھا، وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ مہندی میں نہیں گئی؟ مجھے شور شرابہ پسند نہیں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ حیرت ہے، اس عمر میں تو لڑکیوں کو ہنگامے بہت بھاتے ہیں۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ اپنی اپنی پسند ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کے نزدیک بنی سلف پر رکھ دیا۔ مس اسبا، وہ نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے روک لیا۔ جی، وہ دل میں گھبرا گئی تھی مگر ظاہر نہ کیا۔ بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ اس نے پلکیں اٹھائی۔ ماما کی دیکھ بھال کرنے کا۔ ان کی تکلیف دیکھ کر میں بوکھلا جاتا ہوں۔ آپ نے ان کا خیال رکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں جاؤں؟ اضطرابی انداز میں اس نے کہا۔ اس نے بھلا یوں برملا کب اپنے قصیدے سنے تھے؟ شور، اس نے شرافت سے راستہ دے دیا۔ وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ پھولوں کی دکان دیکھ کر بے اختیاری اس کے پیر بریک پر پڑے تھے۔ اس نے گجرے خرید لیے اور سارے راستے اپنی حرکت پر حیران ہوتا رہا تھا۔ میرج ہال آ گیا تھا، ہر سو رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ رنگ و بو کا سیل رواں تھا۔ کھلکھلاتے بچے، مسکراتی لڑکیاں، پریشان مائیں سب منظر کا حصہ تھے۔ پیکٹ ہاتھ میں لیے وہ تذبذب کا شکار تھا۔ کیا بات ہے آئیدن، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے دوست اسامہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ یوں ایسے ہی، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی نظریں بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اسامہ نے پوچھا۔ وہ میں ماما، ہاں ماما کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے جیسے چونک کر کہا۔ آنٹی اسٹیج کے پاس ہی ہیں۔ تھینکس یار۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ ماما، جی بیٹا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ماما، وہ کیا بات ہے، کیوں بوکھلا رہے ہو؟ وہ حیران ہوئیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کو دیکھا۔ یہ ہی تو، اسی کی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے لیے؟ اور گجرے؟ بیٹا میں اس عمر میں یہ پہنتی اچھی لگوں گی، بس مجھے اچھے لگے تو لے لیے۔ وہ چپ سا کھڑا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کس کا خیال ذہن میں تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے چوری پکڑ لی۔ کسی کا نہیں آئی سویر، وہ قسم کھا گیا۔ اچھا مان لیتے ہیں تو پھر میں یہ گجرے کسی اور کو دے دوں جس کا خیال میرے ذہن میں ہے۔ ان کا انداز شوق تھا۔ کسی کو بھی دے دے مگر مجھ سے ایسی باتیں نہ کرے۔ میں نے بھلا آپ سے کچھ چھپایا ہے؟ وہ کچھ خفا ہوا۔ تم جاؤ، یہ گجرے مناسب اور موزوں ہاتھوں تک پہنچائیں گے۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس پر نظر پڑی۔ پرپل اور فیروزی کنٹراسٹ کے نفیس سے سوٹ میں اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ ہاتھوں میں موتیا کے گجرے، بالوں میں بھی لڑیاں سجی تھیں۔ وہ بری کے سامان کا سوٹ کیس اٹھوا کر گاڑی میں رکھوا رہی تھی۔ اسبا، میں آپ کی مدد کروں؟ وہ تیر کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسبا، اس نے بے ساختہ پکارا۔ جی، یہ گجرے؟ آپ نے گجرے کہاں سے لیے؟ اس نے بے تکا سوال پوچھ لیا۔ یہ گجرے آپ کی ماما نے زبردستی پہنا دیے ہیں، حالانکہ مجھے شوق نہیں ہے مگر ان کو انکار نہ کر سکی۔ وہ کچھ شرمندگی سے بولی۔ اس کے دماغ کی الجھن یکدم ختم ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر مسرت دیکھ کر وہ کچھ الجھ سی گئی۔ چند لمحے اسے دیکھا، پھر نہ کچھ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی پلٹ گئی۔ آئیدن کا دل چاہا زوردار نعرہ لگائے، ماما دی گریٹ۔ شادی کی گہما گہمی ختم ہو گئی تھی، سب مہمان جا چکے تھے، چند ایک قریبی لوگ ہی موجود تھی۔ وہ بھی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ 15 دن سے گھر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اسبا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ کہیے، سوٹ کیس بند کرتے ہوئے بولی۔ ایسے نہیں، آرام سے بات سنیے۔ وہ کچھ جھنجھلا کر بولا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اب وہ جیولری باکس سیٹ کرنے لگی تھی۔ ایسی ہی بات ہے جس کے لیے مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے۔ اس نے باکس کو بند کر دیا۔ اسبا نے بے حد سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھیں، مجھے ڈائیلاگ نہیں آتے، کمپیوٹر کی فیلڈ کا بے حد پریکٹیکل بندہ ہوں۔ آپ سے اتنا معلوم کرنا ہے کہ وہ کہتے کہتے رکا۔ اسبا کی سرد نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ کیا؟ برف زور سے چٹکی تھی۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اسبا پلیز جواب دیجیے۔ اس کا ہر عضو کان بن گیا تھا۔ اسبا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سامان کو وہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ آئیے۔ کہاں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہاں جہاں آپ کا جواب ہے۔ چلیے۔ وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے نکل گیا۔ چند گلیاں کراس کرنے کے بعد وہ ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے زنگ آلود دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا۔ سامنے صحن کا منظر تھا۔ سامنے 2 کمرے، کھلا سا صحن، سائڈ میں بنا روایتی طرز کا باورچی خانہ۔ وہ اندر داخل ہوا۔ مسٹر آئیدن صاحب، یہ میرا گھر ہے، کرائے کا ہے، یہاں کوئی جدید سہولت نہیں ہے۔ برسوں پرانا ٹی وی ہے، پکی سیمنٹ کا باورچی خانہ ہے، سادہ دری سے سجا کمرہ ہے، فون نہیں ہے، گیزر اور ایسی کبھی خواب میں نہیں سوچا۔ اس گھر کے مکینوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو آپ کو ڈھنگ کا ایک جوڑا نہیں بنا کر دے سکتے۔ کچھ نہیں یہاں۔ آپ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دوستوں میں آپ کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی۔ آئیدن صاحب، ہم سے ایسے مذاق مت کیجیے۔
جائیے کوئی اور در کھٹکھٹائیے۔ اس کی بلند آواز پر اماں گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ آئیدن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ بیٹا تم اس بار کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ جو حقیقت ہے بیان کر رہی ہوں تاکہ یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ وہ کمرے میں گھس گئی۔ آئیدن بیٹا بیٹھو۔ اماں نے روکنا چاہا مگر وہ معذرت کرتا نکل گیا۔ وہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ خالہ فرحت حسب عادت ہامتی کامتی آئی تھی۔ ان کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ وہ سیدھی اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ اس بار چائے لے کر گئی تو اسے ٹال دیا۔ وہ باہر آ گئی۔ ایسی کون سی بات ہے کہ جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، اس نے سوچنا چاہا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ اس بار دروازہ بند کر لینا، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اماں چکن کا نیا سوٹ پہنے بادامی چادر اوڑھے تیار کھڑی تھی۔ یہ سوٹ خاص مواقع پر نکلا کرتا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان کی تیاری کو دیکھا۔ زرینہ نے نیا گھر لیا ہے، مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ابھی تو فرحت کا ساتھ ہے، پھر کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ کون زرینہ؟ اس نے یادداشت پر زور ڈالا مگر شخصیت سامنے نہ آ سکی۔ ارے ہماری ملنے والی ہے۔ آپا دیر نہ کرو، آتے آتے مغرب ہو جائے گی۔ خالہ نے مداخلت کی۔ وہ دونوں نکل گئیں۔ السلام علیکم آواز پر وہ چونک پڑی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اس نے آفر کی۔ جی نہیں شکریہ۔ اس بار ہم اجنبی تو نہیں؟ اس کے لہجے پر اس نے شکایتاً کہا۔ محرم بھی نہیں، اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ ایک لمحے سوچ میں پڑا پھر ہنس دیا۔ تو گویا آپ محرم بنانا چاہتی ہیں؟ انداز شوخ ہو گیا۔ مجھ سے فضول باتیں نہ کریں۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ جھٹ معصوم بن گیا۔ آپ جائیے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے چادر کو کھینچ کر چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ لوگ مجبور ہیں؟ کیوں؟ ان کے پاس آنکھیں جو ہیں۔ پلیز، اس نے سختی سے کہا۔ میں آپ کی طرف ہی جا رہا ہوں، بہت دھوپ ہے، آ جائیے۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ یہ دھوپ مقدر سے زیادہ تو سخت نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھتا ہے۔ اگر یہ دھوپ برداشت کرنا میرے نصیب میں ہے تو میں کروں گی۔ مانگے کی چھاؤں مجھے نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکی سی آزردگی لیے ہوئے تھا۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے مجھے آپ کو چھاؤں دینے کے لیے چنا ہو۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میری بس آ گئی ہے۔ وہ جواب دیے بغیر بس میں چڑھ گئی۔ وہ دھول اڑتے دیکھتا رہا۔ اسے بہت تیز بخار تھا، پورا جسم تپ رہا تھا۔ اماں بوکھلا گئی تھیں۔ 2 دن تو وہ بے سدھ رہی تھی، تیسرے دن ہوش آیا تھا۔ خالہ فرحت بھی اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی رہی تھی۔ میری مانو تو نظر اتارو، بچی کی نظر لگ گئی ہے۔ خالہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ چھوڑیں خالہ، وہ بیزاری سے بولی۔ ارے کیوں چھوڑیں، نظر تو برحق ہے۔ وہ مرچیں لے آئی تھی۔ خالہ جان مجھے کھانسی ہوگی، وہ بلبلائی۔ ارے ناک پر کپڑا رکھ لینا۔ وہ اپنے دعوے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ 21 بار مرچوں کو وار کر ان کا ارادہ جلانے کا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں گئیں تو واپسی پر بڑا سا گلدستہ تھا۔ اسبا دیکھ تو کس نے بھیجا ہے؟ اسبا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سرخ گلابوں سے مہکتا گلدستہ ساتھ کارڈ تھا۔ خالہ نے اماں کو اشارہ کیا، وہ باہر نکل گئیں۔ اس نے کارڈ کھولا، لفظوں کے موتی سجے تھے۔ پت جھڑ کے موسم میں تجھ کو کون سے پھول کا تحفہ بھیجوں؟ میرا آنگن خالی ہے لیکن میری آنکھوں میں نیک دعاؤں کی شبنم ہے۔ شبنم کا ہر تارا تیرا آنچل تھام کے کہتا ہے، خوشبو، گیت، ہوا، پانی اور رنگ کو چاہنے والی لڑکی، جلدی سے اچھی ہو جا۔ صبح بہار کی آنکھیں کب سے تیری نرم ہنسی کا رستہ دیکھ رہی ہیں۔ آئیدن، اس نے زیر لب کہا، تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اب میرے دل میں کوئی چاہ نہیں ہے، کوئی ارمان نہیں ہے اپنے ٹھکرائے جانے کا۔ احساس اس قدر قوی ہے کہ اپنا وجود بے معنی لگتا ہے۔ بنجر زمین پر پھول کیوں کھلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تہیں داماں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم نے کیا سوچا آئیدن؟ اسامہ نے پوچھا۔ بھابھی تو تمہاری وہی بنے گی، اس نے سکون سے کہا، مگر کس طرح؟ بس محترمہ کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ اچھی خاصی سیدھی سادی لو سٹوری ہے مگر ہیروئن صاحبہ خود ہی ولن بن کر مزہ کرکرا کر رہی ہیں۔ ان کو ان کے ٹریک پر لانا ہے اور بس۔ یہ سب اتنا آسان ہے نا؟ اسامہ جل گیا۔ وہ اس بات کے خطرناک تیور دیکھ چکا تھا۔ میں بہت سارے محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہوں، کہیں تو کامیابی ملے گی۔ اس کا اعتماد کھو گیا ہے، بے یقین ہے وہ، کم ظرف لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا آپ بے مول کر بیٹھی ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، زن مرید بننے کے سارے آثار موجود ہیں، اس نے سراہا۔ مرو تم، اس نے کشن کھینچ مارا۔ اسبا کہاں ہو؟ ارے نوال تم؟ وہ اس کو دیکھ کر گلے لگ گئی۔ ہاں میں، تم تو بس گھر میں گھسی رہنا، یہ نہیں کہ کبھی حال بھی پوچھ لو۔ اس نے خفگی ظاہر کی۔ یار یقین کرو کہ جاب سے آنے کے بعد ٹائم نہیں ملتا۔ اس نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ ارے چھوڑو، میں جانتی ہوں تم اول درجے کی بے وفا لڑکی ہو، اس نے شکوہ کیا۔ وہ ہنس دی۔ چلو مانا، تم سناؤ کیسی ہو؟ اپنے تو مزے ہیں، ایک عدد منگیتر پال رکھا ہے، اسی کے ذریعے عیش کر رہے ہیں، اس نے اس انداز سے کہا کہ اسبا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حد کرتی ہو تم نوال، تم سناؤ کب بریانی کھلانے کے ارادے ہیں؟ نوال نے شرارتی انداز میں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ
مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چھوڑو یار، میں نے تو یہ ٹاپک ہی کلوز کر دیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ساری زندگی یوں ہی گزار دینی ہے؟ اس نے گھور کر دیکھا۔ اگر کسی لالچی خودغرض شخص سے شادی کرنی پڑی تو اس سے بہتر ہے میں تنہا زندگی گزار دوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ کیا مطلب ہاتھ ہے تمہارا؟ وہ اس بے تکے سوال پر الجھ کر بولی۔ اس ہاتھ میں 5 انگلیاں بھی ہیں جو کہ ہرگز برابر نہیں ہیں، مگر افسوس تم صرف ہاتھ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ اس نے گہری بات کی۔ اس بار جزبز ہو گئی۔ خیر دفع کرو، پھر کبھی بحث کرتے ہیں۔ اس وقت تو میں تمہیں شازل کی برتھ ڈے پر انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ تم نے کوئی بہانہ نہیں بنانا اور ضرور آنا ہے، اس نے وارننگ دی۔ شازل 1 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کی نگاہوں میں اس کا گلگوتنا بھتیجا آ گیا۔ جی جناب، ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے۔ اس کے لہجے میں پیار تھا۔ اب تم شرافت سے مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، ورنہ میں کچن میں گھس کر وہ طوفان برپا کروں گی کہ تمہیں اپنے کچن پر عراق کا گمان ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ نہیں بابا، میں یہ تباہی برداشت نہیں کر سکوں گی، معافی۔ وہ ہنستے ہوئے کچن میں گھس گئی۔ بلو پرنٹڈ کے جارجٹ کے سوٹ پر اس نے بلو بالیاں نکال کر پہنی، گلے میں کرسٹل کی باریک سی لڑی تھی، ہاتھوں میں کانچ کی ڈھیروں بلو چوڑیاں، ہلکی سی لپسٹک کی تہہ ہونٹوں پر جما کر وہ تیار تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بالکل پری لگ رہی ہے۔ اماں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اماں آپ بھی نا، وہ جیم گئی۔ میں نوال کے گھر جا رہی ہوں، جلد آ جاؤں گی، خیال سے جانا بیٹا۔ اماں کو یکدم فکر نے گھیرا۔ جی آپ فکر مت کریں، آپ تو جانتی ہیں اگر نہیں گئی تو وہ پھر ناراض ہو جائے گی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، اس دن میرا بھی 2 گھنٹے سر کھا کر گئی تھی کہ اصبع کو ضرور بھیجیے گا۔ یوں کرنا، نوال سے کہہ دینا وہ کسی کے ساتھ بھجوا دے گی، میں نے بات کر لی تھی۔ اچھا اماں، اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ اماں نے دل میں ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ ارے اصبع کیا زبردست لگ رہی ہو، نوال اسے دیکھتے ہی خوشی سے چیخی۔ نوال کیا بچپنا ہے، وہ گھور کر بولی۔ چلو میں تمہیں سب سے ملواؤں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ لان بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، رنگ برنگے غباروں اور لائٹوں نے ایک حسین روپ دے دیا تھا۔ فضا میں مترنم قہقہوں اور سرگوشیوں کی خوشبو تھی۔ ہوا چلبلی تھی، جھونکے ہر ایک کو تنگ کرتے اور کھلکھلاتے آگے بڑھ جاتے۔ سب نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ نوال اسے ساتھ ساتھ لیے گھوم رہی تھی، وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ چلو تمہیں اپنے اکلوتے منگیتر سے ملواؤں۔ توبہ ہے نوال، کیا درجن بھر منگیتر بھی ہوتے ہیں کیا؟ اس نے سرزنش کی۔ اسامہ، ان سے ملو، یہ میری بے حد پیاری اور اچھی دوست ہے۔ اس نے بے تکلفی سے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ کیا۔ اوہ اصبع جی، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ ہیں، مگر میں نے تمہیں نام نہیں بتایا، وہ حیران ہوئی۔ تمہاری اول جلول اوٹ پٹانگ دوستوں سے میں مل چکا ہوں۔ جو تصویر تم نے لفظوں سے اتاری تھی اس میں یہ شخصیت ہی پوری اترتی ہے، اور ویسے بھی تم تو جانتی ہو ہر خوبصورت لڑکی کا نام جاننا میری ہابی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ یو ٹو براڈز، اس نے مکہ دے مارا۔ اصبع کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نوال سیر تھی تو اسے اسامہ سوا سیر ہی ملا تھا۔ نوال، کسی نے آواز دی۔ میں آتی ہوں، تم ذرا اسے کمپنی دو اور بور مت کرنا، سمجھے؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ اور اصبع جی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس بمبار طیارے کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہو گئی؟ اس کا اشارہ نوال کی طرف تھا۔ کیوں ہم میں دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ انتقال کی خبر پر بھی منہ پھاڑ کر ہنس پڑتی ہے اور آپ شادی کی خبر پر بھی سوچتی ہوں گی مسکراؤں کہ نہ مسکراؤں۔ اس کی بے تکی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، شاید آپ کو علم نہیں، تضاد ہی رشتوں کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ گہری نظر لیے سے دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچھ برا مان کر بولی۔ تضاد، وہ آہستگی سے مسکرایا۔ اینی وے، آئیے میں آپ کو اپنی مدر سے ملواؤں۔ ارے یار اسامہ، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پشت پر ابھرنے والی آواز پر وہ ساکت رہ گئی۔ اوہ آئیدون، تم؟ میں نوال کی فرینڈ کو کمپنی دے رہا تھا، ان سے ملو، یہ مس اصبع ہیں، اس نے کہا۔ آئیدون مسرت میں گر کر رہ گیا۔ اصبع، آپ یہاں؟ جی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کوئی جرم کر لیا ہو۔ تم جانتے ہو؟ اسامہ نے انگلیاں مروڑتی اصبع کو تعجب سے دیکھا۔ یار یہی تو تمہاری، میرا مطلب ہے ہماری دور کی رشتہ داری ہے، وہ بروقت سنبھل کر بولا۔ اسامہ اس کے ادھورے فکرے کا مفہوم سمجھ گیا۔ اس نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ باتیں کیجیے، میں نوال کو دیکھتا ہوں۔ اسامہ کی سمجھداری پر آئیدون کا دل چاہا کہ اسے گلے لگا کر چکر دے ڈالے، مگر ضبط کیے رکھا۔ اسامہ بھائی، میں بھی چلتی ہوں، اس نے فرار ہونا چاہا۔ ارے نہیں، آپ یہیں رکے، میں اس چلاوے کو دیکھتا ہوں کہاں ہے۔ اس نے تمام راہیں مسدود کر دیں۔ وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ خوفزدہ ہیں کیا؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں، آپ ڈریکولا ہیں کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ تو گیا آپ صرف ڈریکولا سے خوفزدہ ہوتی ہیں؟ اس نے لطف لیتے ہوئے سوال کیا۔ اصبع جوش بس ہو گئی۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہ مطلب پر آ گیا، ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا، وہ رکھائی سے بولی۔ لیکن خاموشی بھی تو رضامندی کی علامت ہوتی ہے، اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ پاگل ہوئے ہیں آپ؟ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ بنانا چاہتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئیدون صاحب، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ کہتی رہیے، کہتی رہیے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے لبوں سے یہ نام۔
اسبا کا دل چاہا کہ پاس رکھی کرسی سے کھینچ مارے۔ اگر آپ میرے منہ سے انکار سننا چاہتے ہیں تو سنیں، میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک غریب مگر خوددار لڑکی ہوں، مجھے اپنا مان، اپنی انا سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں آپ سے ناطہ جوڑ کر اسے چکنا چور نہیں کر سکتی، وہ غصے میں کہتی چلی گئی۔ اسبا، میں نے آپ کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی، آپ کے مان کو کچلنے کی کوشش نہیں کی، پھر آپ کے دل میں یہ زہر کیوں بھرا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ جذباتی پن ہمیشہ دکھ دیتا ہے۔ آپ ہینڈسم ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، بہترین مستقبل ہے آپ کے پاس، روشن راہیں آپ کی منتظر ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک سمپل گریجویٹ عام سی لڑکی ہے جو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، جو سوسائٹی میں آپ کو کوئی عزت کا مقام نہیں دلا سکتی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے پلیز۔ وہ پلٹ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آئیدون وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پلیز نوال، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ارے کیا ہوا؟ وہ اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے۔ وہ شور مچاتی، سوچوں سے بے حال ہوتی سر پکڑ کر بولی۔ تم ایسا کرو، یہاں میرے بیڈ روم میں آرام کرو، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں پلیز، برا مت ماننا، میں اب نہیں رک سکتی، تم کسی سے کہہ کر میرے جانے کا انتظام کرا دو، اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اچھا، میں کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس بار چلو، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، اصل میں ابھی کیک کٹا ہے نا، پارٹی چھوڑ کر جانے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اسامہ کو بڑی مشکل سے پکڑا ہے، وہ کہتی اندر چلی آئی۔ تھینکس نوال، وہ ٹیسوں کو دباتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسامہ باہر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس بار نوال کے حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں، اسی لیے امید ہے کہ آپ میری ایک چھوٹی سی بے ایمانی معاف کر دیں گی۔ کیسی بے ایمانی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ بیٹھے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس بار آگے بڑھ گئی۔ آپ گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ اسے الجھن ہوئی۔ آپ کی گاڑی ہی تو چلانا چاہ رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کی جگہ آئیدون آ کر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر اس بار نے بھی نکلنا چاہا۔ اس نے بے اختیاری میں ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ آئیدون آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ آپ کی جگہ میری اپنی بہن ہوتی تو بھی میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہی کرتا۔ امید ہے آپ معاف کر دیں گی۔ بیسٹ آف لک آئیدون، وہ کہتا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ نوال کا خیال ہے آپ ایک شریف انسان ہیں، مگر میرے خیال میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ کسی کے خیال سے متفق ہونا ایسا ضروری بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ انتہائی ڈھیٹ انسان ہیں، وہ جل کر بولی۔ اچھا، وہ لطف اندوز ہوا۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میں ہینڈسم، ایجوکیٹڈ اور گڈ لکنگ ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ اس کے سر پر دے مارے۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر میری جگہ اسامہ ہوتا تب بھی آپ کا رویہ یہی ہوتا، نہیں نا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک میری اہمیت الگ ہے۔ اسبا نے کچھ کہنا چاہا مگر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر ٹیپ آن کر دیا۔ دل دے دیا ہے، جان تمہیں دیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے صنم۔ اسبا کی مٹھیاں بھیج گئی۔ خون کا دباؤ یکدم بڑھ گیا تھا۔ آوارگی میں بن گیا دیوانہ، میں نے کیوں سادگی کو نہیں جانا۔ چین میرا لے لو، خوشی میری لے لو، دے دو مجھے، دے دو سارے غم۔ یہ کیا خرافات ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر ٹیپ آف کر دیا۔ سوری، یہ اسامہ کی گاڑی ہے، اس کا کلیکشن ہے، لیکن برمحل گیت ہے۔ وہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اسبا، اس کی سنجیدہ آواز ابھری۔ وہ نظر انداز کیے باہر دیکھتی رہی۔ اسبا، اب کے اس کے لہجے میں شدت تھی۔ اس نے بازو تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اسبا کا چہرہ غصے کی حدت سے تپ گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ چلائی تھی۔ میں یہی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، میں بڑوں کی رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس کا لہجہ ہلکا سا بھرا گیا تھا۔ یہی تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں۔ تمہاری بچکانہ باتوں پر کوئی بھی ذی ہوش انسان صرف ہنس سکتا ہے، متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ فضول خیالات، یہ زہریلی سوچیں تمہارے اپنے دل کی پیداوار ہیں۔ میں نے نہایت مناسب انداز سے تمہیں پروپوز کیا۔ اب بھی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیوں ٹھکرا رہی ہو۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، شاید خلوص کے بندوں کے ساتھ یہی برتاؤ ہونا چاہیے۔ میں نے جب تمہیں پروپوز کیا تھا تو تمہارا گھر نہیں دیکھا تھا، اب بھی تمہیں پسند کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی فضولیات کو مد نظر نہیں رکھا، صرف تم کو سامنے رکھا۔ تمہیں مجھے ٹھکرانا ہے تو طریقے سے ٹھکراؤ، یوں مجھے لالچی، حریص اور خود غرض کہہ کر مجھے میری نگاہوں میں تو ذلیل مت کرو۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جس سے تمہیں تکلیف ہو؟ جی؟ آپ نے دوبارہ مجھے اتنی سختی سے پکڑ کر روکا کہ آج تک کسی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ وہ معصومانہ انداز میں غصے سے بولی۔ اوہ، تو گویا یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ بہت سکون سے مسکرایا تھا۔ میں آپ کے جواب کا اب بھی انتظار کروں گا۔ گھر آ گیا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اتر گئی۔ آئیدون اسے اندھیرے میں گم ہوتا دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نوال اس پر چڑھ دوڑی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اف، بکے ہی جاؤ گی یا کچھ پھوٹو گی بھی؟ وہ جھنجھلا گئی۔
میرا گھر تمہارے گھر سے لاکھ درجے خوبصورت ہے، میری معاشی حالت بھی اچھے ہیں، گاڑی ہے میرے پاس، اپنا سیل فون ہے، پھر تم نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ یا آج تم پر امارت کا مظاہرہ کرنے کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ جب سے تم پر غربت کے مظاہرے کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اوف، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ ہار مان کر بولی۔ تم یہ بتاؤ، ہماری اتنے عرصے کی دوستی میں کبھی تمہاری غربت یا میری امارت نے کوئی فرق ڈالا؟ نہیں، اس نے فوراً گردن ہلائی۔ تو پھر تمہارے اور آئیدون بھائی کے رشتے میں یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ اوہ، وہ دب سے بیٹھ گئی۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو گویا موصوف نے اب تمہیں وکیل کیا ہے؟ اس کا لہجہ طنز بھرا تھا۔ بات سنو آئیدون بھائی، ہم سے بندے ہیں، بہت سوچ سے اچھے ہیں، اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، سب سے بڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ تم نہ جانے کیوں نخرے کر رہی ہو، تم میں سے کوئی بھی میرا درد نہیں سمجھ سکتا۔ ہزاروں لوگ آئے، مجھے دیکھا اور ٹھکرا کر چلے گئے، میری انا کو کچل کر اس پر اپنے قدم رکھ کر آگے بڑھ گئے، صرف اس لیے کہ میرے پاس دولت نہیں تھی۔ میں کب تک برداشت کرتی؟ میرا بھی حق ہے کہ میں بھی ٹھکراؤں۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ سامنے تمہارے آئیدون بھائی آ گئے۔ ان سے مجھے ذاتی پرخاش نہیں، بس میری ضد کی بات ہے۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا، میں ان کو بھی منع کر دیتی۔ تمہارے خیالات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے، جس میں تم ایک عقل مند اور سمجھدار لڑکی کے طور پر موجود تھی۔ اصبا، قسمت کبھی کبھی مہربان ہوتی ہے، تم اپنی ضد کی خاطر اللہ کی دی نعمت سے رخ موڑ رہی ہو۔ بھلا سوچو، یہ سب کرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ خالی خلی تسکین، جس میں کچھ کھو دینے کا احساس رہے گا۔ چاہت تو قسمت والوں کو ملتی ہے، پرخلوص، پر اعتماد ساتھ تو رب العظیم کی مہربانی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم خالی ہاتھ تہی دامہ رہ جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ زندگی تنہا بتانی پڑے۔ کب تک ان سنگلاخ راستوں پر چل سکو گی؟ اصبا، نادانی میں پتھر سمجھ کر ہیرے کو ٹھوکر مت لگاؤ، ٹھنڈے دل سے غور کرو، میں تم سے جواب لینے آؤں گی۔ وہ اس سے سوچوں میں گرا چھوڑ گئی۔ اف خدایا، کیا کروں میں؟ وہ پریشان تھی، سوچوں کی الغار نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ایک طرف خود ساختہ نہ تھی تو دوسری طرف پربہار راستہ۔ وہ سختی سے انکار کرتی تو دو گہری براؤن آنکھیں سوالیہ انداز لیے خیالوں کے پردے پر سج جاتی، کبھی نوال کی باتیں ذہن میں گونجنے لگتی تو کبھی اماں کا خفا خفا سا چہرہ اس کے تصور میں آ جاتا، وہ بے حال ہونے لگتی۔ کبھی دل چاہتا کہ ساری نفرتوں کو پس پوش ڈال کر ہاں کہہ دے، تو کبھی احساس کمتری دل کو ٹھوکریں مارنے لگتا کہ اس کو بھی ٹھکرانے کا حق ہے۔ لوگوں نے اس کے دل کی پرواہ نہیں کی تو وہ کیوں کسی کے دل کی پرواہ کرے؟ جس طرح لوگوں نے اس کے مان کو کچل کر قدموں میں بکھیر دیا تھا، وہ بھی کسی کے مان کو کچل دے گی۔ مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل کو سکون نہ تھا۔ یار، بھابھی تو لگتا ہے دادا بائی سیمنٹ سے بنی ہے، مجال ہے جو لچک آ جائے گی۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ تیرے اطمینان پر رشک آتا ہے، حسینہ کسی طور مان نہیں رہی اور عاشق نم دار بجائے ٹھنڈی آہیں بھرنے کے چائے کی گھونٹ بھر رہے ہیں۔ اس نے چوٹ کی۔ ارے تو کیا عشق میں کھانا پینا چھوڑ دیں؟ وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں خدا پر یقین نہ ہوگا، ہمیں تو یقین ہے کہ وہ ہمیں ملے گی تو انشاءاللہ ضرور۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ تو بیٹا، تو یقین کے سہارے بارات لے جا، مجھے بھی پورا یقین ہے کہ جوتے کھا کر واپس آئے گا۔ جب منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں۔ نوال نے داخل ہوتے ہی اسے گھورا۔ جیو میری بہنا، حق بات کہہ کر دل خوش کر دیا۔ آئیدون چہکا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، میر جعفر ہمیشہ اپنوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے بھی جواباً گھورا۔ بالکل اس کی جیتی جاگتی مثال تم ہو، اس نے اطمینان سے کہا۔ وہ چڑ کر رہ گیا۔ آئیدون بھائی، آپ امید رکھیں، انشاءاللہ گرم لوہے پر چوٹ لگا دی ہے، رزلٹ حسب منشا آئے گا، اس نے کہا۔ تھینکس بہنا، اس نے تشکرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ کیا پلان؟ دونوں ساتھ بولے۔ محترمہ کی عقل ٹھکانے لگانے کا پلان، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ وہ کس طرح؟ آئیدون نے سوال کیا۔ ہم آنٹی فرحت کو اور اصبا کی اماں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر ہم اس سے کہیں گے کہ… اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ ویل ڈن، اب لگا ہے کہ تم میری منگیتر ہو، اسامہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ تم بھی کوئی ڈھنگ کا کام کر لیا کرو جس سے لگے کہ تم میرے منگیتر ہو، اس نے حملہ کیا۔ پلیز پلیز، آئیدون نے جنگ شروع کرنے سے روکا۔ تم اپنے پلان پر عمل کرو اور ہمارے حق میں دعا کرو، اللہ ہماری مراد پوری کرے۔ آمین، اس نے صدقے دل سے کہا تھا۔ اس بار تم نے آئیدون بھائی کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ نوال اس کے سامنے تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نوال، وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم یہی فیصلہ کرو گی، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہیں، مگر میں نے کب فیصلہ سنایا؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہم لوگوں کی تو خواہش تھی کہ آئیدون بھائی تمہاری زندگی کے ساتھی بنے، مگر تم نے انکار کر دیا۔ خیر، تمہاری مرضی، زندگی تم نے گزارنی ہے، تمہاری رائے اور خوشی زیادہ مقدم ہے۔ اب ہم میں سے کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔
میں مگر اس نے کہنا چاہا، میں جانتی ہوں تمہیں اپنی انا اور مان بہت عزیز ہے، تم اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹو گی، اس لیے میں نے آنٹی کو تمہاری طرف سے انکار کہہ دیا۔ کیا؟ وہ دک سے رہ گئی۔ ہاں، انہیں دکھ تو بہت ہوا مگر وہ ہمیشہ تمہاری خوشی میں خوش رہتی ہیں، سو وہ مان گئی۔ وہ اس کی اڑی اڑی رنگت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، تم ایک رشتے کو ٹھکرا کر اپنی خواہش پوری کر چکی ہو، اب پلیز آنٹی کو مزید دکھ مت دینا، یہ لوگ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، تمہاری سلیقہ شاعری اور سیرت ہی کو پسند کیا ہے، آنٹی تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں، یہ تصویر ہے دیکھ لینا، امید ہے اب تم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے لفافہ آگے بڑھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسبا بے یقینی سے اسے جاتے دیکھتی رہی، کانپتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ صحت مند چہرہ، سرخ آنکھیں، گھنی سیاہ بڑی بڑی مونچھیں، دائیں گال پر چوٹ کا نمایاں نشان۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، نام لکھا تھا ہیبت علی۔ وہ بے دم سی ہو کر پلنگ پر گر پڑی۔ بیٹا رمضان آنے والا ہے، تم منہ سر لپیٹے پڑی ہو، اماں نے ٹوکا۔ کیا کروں؟ وہ کسل مندی سے بولی۔ پہلے کی طرح کام کرو، پہلے تو تم گھر کا کونا کونا چمکا دیتی تھی، چٹنیاں بناتی، سارے کپڑوں کو درست کرتی، ایک ہلچل ایک رونق سی ہو جاتی تھی۔ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے اور تم ہو کہ ابھی تک میرے کپڑے تک تیار نہیں کیے، اگر چاند نظر آ گیا تو تراویح پڑھنی ہوگی، چلو اٹھو، عصر مغرب کے درمیان ویسے بھی نہیں لیٹتے، انہوں نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ اسبا، ارے او بیٹی اسبا، خالہ فرحت حسب عادت آوازیں دیتی آئی۔ کیا بات ہے فرحت؟ کل ہیبت کے گھر والے آ رہے ہیں، فون کر کے کہا ہے، ان کی رسم ہے پہلا روزہ سسرال میں کھولتے ہیں، ہیبت بھی آئے گا، اگر روزہ ہو گیا تو پریشانی ہوگی، کچھ انتظام ابھی کر لو، خالہ فرحت نے کہا۔ زہر نہ کھلا دوں؟ وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ نہ جانے اماں کو اس کالے دیو میں کیا نظر آیا تھا، دل و جان سے فدا تھی، کبھی کبھی یوں لگتا کہ اس کو آئیدون کو ٹھکرانے کی سزا دی جا رہی ہو۔ وہ تن فن کرتی کچن میں گھس گئی۔ اماں نے معنی خیز انداز میں خالہ فرحت کو دیکھا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری پڑ گئی۔ چاند نظر آ گیا تھا، ہر طرف شور ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اماں تراویح پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ آن کے آن میں ماحول بدل گیا تھا، رحمت بھری ہوائیں ہر سو چلنے لگی تھی۔ اس کا دل آپ ہی آپ سلگ رہا تھا۔ وہ ساری سوچوں کو پیچھے دھکیل کر وضو کر کے اماں کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ پہلا روزہ تھا، مہمانوں کو آنا تھا، اس نے حسب معمول پوری تندیری سے تیاری کی تھی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر اماں کے حکم سے عدولی کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ خاموش سی کام میں لگی رہی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ آ گئے۔ اس نے خالہ فرحت کی مدد سے دسترخوان سجا دیا، چکن رول، کباب، فروٹ چاٹ، دہی بڑے، اس نے تمام چیزیں گھر میں ہی تیار کی تھیں۔ بیٹا لڑکے کو دیکھ لو، خالہ اس کے پاس آئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر بھی بیٹا، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا۔ وہ آنسو چھپاتی ہٹ گئی۔ خالہ جان، کیا دیکھ کر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بیٹا، ہم نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، تم نے ہی انکار کر دیا، اب کیا کریں؟ مگر ہیبت علی شکل و صورت میں کم صحیح مگر بہت دولت مند ہے، تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اس کو تمہاری غربت پر بھی اعتراض نہیں ہے، تم یہی چاہتی تھی نا، اب جو ہے اسے قبول کر لو، اب اپنی ماں کا خیال کرنا بیٹی۔ جی۔ وہ پلکیں چپکا چپکا کر آنسو روکنے لگی۔ لو، ہم تم سے ملنے آئے ہیں، تم یہاں بیٹھی ہو، پاٹدار آواز لوٹ مار لہجہ، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ السلام علیکم، وہ آنسو پی کر بولی۔ اے لو، ابھی سے رو رہی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے بھائی جیسا بر تو قسمت والیوں کو ملتا ہے۔ بس بہن، تم منگنی کی تیاری کرو، عید کے مبارک دن ہم رسم کر لیں گے۔ اس کے کانوں میں سائی سائی ہونے لگی تھی۔ جی بہن، جو آپ کی مرضی۔ اماں ان کے حکمِ انداز پر بھی بچھی بچھی جا رہی تھی۔ یہ لو، اپنے لیے کچھ لے لینا، انہوں نے 1000 کا نوٹ ہتھیلی پر رکھا۔ اسبا کو لگا کہ جیسے کوئی انگارہ اسے چھو گیا ہو، اس کا رواں رواں انجانی آگ میں سلگنے لگا تھا۔ رمضان المبارک کا پر رحمت و برکت مہینہ گزر رہا تھا۔ اماں دیکھ رہی تھی اس کے سجدے طویل ہوتے جا رہے تھے، دعا مانگتی تو آنسو بہتے چلے جاتے، عجیب سی اداسی نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سحر و افطار میں بھی ذرا سا چکر اٹھ جاتی، آہستہ آہستہ گھر کے کام نپٹاتی پھرتی، کبھی کبھی ان کے گلے سے لگ کر رو پڑتی۔ اماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان سی تھی۔ اسبا بیٹا، تم یہ پیسے لو اور اپنی عید کی خریداری کر لو، انہوں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ میرا دل نہیں چاہتا اماں، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پھر بھی بیٹا، سال کا ایک تہوار ہے، اس پر تو خوش ہونے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھلا ہماری مجال ہے کہ اداسی کا اظہار کریں۔ میں نے فرحت سے کہہ کر نوال کو فون کروا دیا تھا، وہ آتی ہی ہوگی، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ پھر بیٹا، ہو سکتا ہے میکے میں یہ تمہاری آخری عید ہو، آئندہ عید سسرال میں منانا۔ وہ تڑپ کر رو پڑی۔ مجھے خود سے جدا نہ کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پاگل نہ ہو تو۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ کیا ہے بھائی، کم از کم شکل تو ٹھیک رکھو، کیا ہوا ہے، میری شکل کو ٹھیک تو ہے؟
وہ کچھ برا مان کر بولی، شکل ٹھیک ہے عقل گم ہے، اگر میں کہتی ہوں یہ ڈریس اچھا ہے تو تم کہتی ہو اچھا ہے، اگر میں کہوں کہ برا ہے تو تم فوراً تائید کرتی ہو، ایسے تھوڑا ہی شاپنگ ہوتی ہے، اپنی پسند بتاؤ، چوائس کرو۔ اس نے تقریب جھاڑی۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولی۔ نوال کو اس پر یکدم پیار آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ چلو تو پھر پہلے کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے ہیں پھر خریداری کرتے ہیں، اس نے کہا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ ارے آئیدون بھائی اور آنٹی! وہ تیر کسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اسبا ساکت سی کھڑی رہ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ آنٹی نے پیار سے اسے گلے لگایا تو آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل ایک نگاہ آئیدون پر ڈالی، وہ لب بھینجے اجنبی سا کھڑا تھا۔ اچھا ہوا تم مل گئی، اس لڑکے نے تو مجھے تنگ کر رکھا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی منگنی نہیں شادی ہو رہی ہو۔ منگنی؟ اس نے چونک کر دیکھا، دل ڈوب سا گیا۔ آئیدون نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، عید کے بعد آئیدون کی منگنی ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، تم بھی آنا، انہوں نے دعوت دی۔ جی ضرور، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بیٹا تم میری مدد کرو، میں نے حمان کی شادی میں تمہاری چوائس دیکھی تھی، بہت اچھی بری تھی، تم میرے آئیدون کی منگنی کی شاپنگ کروا دو۔ آنٹی اس کی بھی عید کے بعد منگنی ہے، نوال نے معلومات فراہم کی۔ اچھا مبارک ہو، خدا نصیب اچھے کرے، میں آؤں گی تمہاری اماں کو مبارکباد دینے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بقیہ شاپنگ اس نے دل کی چیزوں کو دباتے ہوئے پوری تندہی سے کی تھی۔ آئیدون نے نوال کو دیکھا، وہ مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے وی کا اشارہ کیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا اسبا، جھلملاتے کپڑے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، چوڑیاں، شوز، کاسمیٹکس، دنیا جہاں کا سامان تھا، مگر اس کا دل اداس تھا۔ میں نے کیا پایا؟ وہ خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، مگر اس کے خلوص نے دل میں جگہ بنا لی، مگر شاید یہ جگہ میرے دل کا ناسور بن گئی ہے۔ تم کیوں بار بار میرے خیالوں میں آتے ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، اب مجھے کسی کو دوش نہیں دینا، ہر ایک نے مجھے سمجھایا تھا، مگر میری آنکھوں پر پردہ تھا۔ وہ خود لڑتے لڑتے بے حال ہو گئی۔ ہیبت علی کے بارے میں سوچتی تو آئیدون ہنستا مسکراتا چلا آتا، وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ اسبا بیٹا عصر کی اذان ہو رہی ہے، افطاری کب تیار کرو گی؟ اماں نے آواز دی۔ آ رہی ہوں اماں، وہ حسرت سے سامان پر ایک نظر ڈالتی اٹھ گئی۔ نوال کے گھر افطار پارٹی تھی، سب لوگ جمع تھے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر نوال کے اصرار پر مجبوراً حامی بھرنی پڑی۔ اب دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آئیدون سے سامنا نہ ہو۔ نوال اسے زور کے وقت ہی لے گئی تھی، وہ کچن میں اس کے ساتھ مصروف تھی۔ اوہو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اسامہ نے لمبی سانس لے کر خوشبو سونگھی۔ ندیدہ فنکار کے روزہ مکروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوال نے ٹکا سے جواب دیا۔ تم تو بولا ہی مت کیا کرو، وہ سلگ کر بولا۔ پتہ نہیں شاعر نے کس کو دیکھ لیا تھا جو کہہ دیا کہ بات کرنے سے پھول جھڑتے ہیں، یہاں تو ہر وقت بم برستے ہیں، وہ بھی ایک ایک ٹن کے۔ شروعات تم نے کی ہے، روزہ رکھ کر احسان کرتے ہو، فجر کی نماز پڑھی تم نے؟ وہ کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ وہ آنکھ لگ گئی تھی، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ اور ظہر؟ وہ آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، وہ معصومیت سے بولا۔ دیکھو یہ حال ہے رمضانوں میں بھی، اور اوپر سے موصوف چاہتے ہیں کہ ان کو پھول برساتے جملے دان کیے جائیں، روزہ تو رکھا ہے نا؟ وہ اسبا کے سامنے بے عزتی پر جوش بس ہو کر بولا۔ تمہاری بات پر ایک شعر یاد آیا ہے، میرے نزدیک ہی رہتے ہیں میرے ایک کرم فرما، وہ جب ملتے ہیں اپنی روزہ داری بتاتے ہیں، سحر کے وقت کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو، مگر ہر دعوت افطار پر وہ پائے جاتے ہیں۔ نوال نے دل کھول کر بے عزتی کی۔ اسبا سے مسکراہٹ چھپانی دوبار ہو گئی۔ یہاں رکنا نہایت فضول کام ہے، وہ بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ تم بھی حد کرتی ہو نوال، ارے چھوڑو اس سے، تم سناؤ تمہارے منگیتر کا کیا حال ہے؟ اسبا کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ پتہ نہیں، میں نے ان سے بات نہیں کی، لفظ ان پر نوال کا دل چاہا دل کھول کر کہکے لگائے، مگر ضبط کر گئی۔ تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کتنا غلط کیا ہے اسبا، کیا کمی تھی آئیدون بھائی میں؟ جب انہوں نے تمہارے منگیتر کو دیکھا تو ان کا حال برا ہو گیا، اپنی منگنی پر خوش نہیں ہیں وہ، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کاش یہ سب شاپنگ تمہارے لیے ہوتی۔ بس کرو نوال، جو میرا نصیب، سوری اسبا، اس نے بات کاٹی، یہ نصیب تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اگر تم آئیدون بھائی کو قبول کر لیتی تو۔ چھوڑو، تم یہ بتاؤ چکن فرائی کرنا ہے؟ اس نے موضوع بدلا۔ بہت پکی ہو، نوال نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاں، پھر گوبھی کاٹ لینا، وہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ افطار کے بعد نماز پڑھ کر سب فارغ ہو چکے تھے، عشاء کی نماز میں کچھ دیر تھی، چائے کا دور چل رہا تھا، نوال مہمانوں میں مصروف تھی۔ اسبا نے گہری ہوتی رات دے کر اجازت چاہی۔ تم رکو، میں تمہارے جانے کا بندوبست کرتی ہوں، وہ عجلت میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کا آئیدون سے سامنا نہ ہوا تھا، دل عجب سا بے قرار ہوئے جا رہا تھا، وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ آؤ اسبا، باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، وہ خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔ گاڑی سے ٹیک لگائے آئیدون کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ، وہ نوال تو کہہ رہی تھی،
ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے۔ میں بھی ڈرائیور ہوں، جو گاڑی ڈرائیو کرے اسے یہی کہا جاتا ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ شاید آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہیں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جھٹ انکار کیا۔ تو پھر آئیے، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا۔ وہ الجھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی راستے پر ڈال دی۔ اصبا کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اصبا، آپ میرے ساتھ ایک جگہ چلیں گی؟ اس کی خاموشی ٹوٹی تو اس کے وجود میں یکلخت جھٹکا لگا۔ کہاں؟ ایک بار آپ مجھے کہیں لے گئی تھی، میں آپ کے پیچھے چپ چاپ چل پڑا تھا، آپ پر اعتماد کر کے۔ آج آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مگر اس نے کہنا چاہا، اوکے، آپ نہیں جانا چاہتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اچھا چلیں، اس نے گویا ہار مان لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکراتا ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جدید طرز کے بنے ہوئے خوبصورت سے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، میں آج آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں بھی ایک رشتے میں بن جاؤں گا اور آپ بھی ہم سے دور چلی جائیں گی۔ وہ اسے لیے اندر آ گیا۔ میں نے بارہ اپنے خوابوں اور خیالوں میں آپ کو یہاں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آج یہ خواب پورا ہوا ہے تو دل نہ جانے کیوں لہو رس رہا ہے۔ یہ دیکھیے میرا گھر، خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف آپ کی۔ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی جو آپ کے حوالے سے ملے، صرف آپ کے سوا مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ پورے گھر کی سیر کرا رہا تھا۔ جدید و منفرد انداز سے سجا سادگی کا تاثر پیش کرتا گھر یقیناً بہت خوبصورت تھا۔ آئیے، وہ اس سے پیارے سے سجے ہوئے کچن میں لے آیا۔ میرا خواب تھا کہ آپ یہاں کام کرتی نظر آئیں، آپ کے وجود سے یہ مکان گھر بن جائے، مگر یہ سب میرے نصیب میں نہ تھا، صرف ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں ہیں۔ وہ نڈال سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اصبا، چائے بنائیں گی؟ اس نے فرمائش کی۔ وہ چپ چاپ چولہا جلانے لگی۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ ان کے سامنے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک نظم سناؤں؟ جی۔ اس کے دل کا عجب حال تھا، وہ خود سمجھ نہ پا رہی تھی۔ بیٹھے ہوں کنارے دریا ہم، اے کاش کہ وہ دن ایک بار آئے، احساس ذرا لو دینے لگے، آنچل تیرا خوشبو مہکائے، میں تیرے لیے ایک گیت لکھوں، وہ گیت جو کیف کے عالم میں ہر لب پر مچل کر رہ جائے، اے کاش کہ وہ دن ایک بار آئے، آئے اور وقت ٹھہر جائے۔ اس کے لہجے میں چھپی حسرت نے اس کے احساس کو مزید گہرا کر دیا۔ آئیدون صاحب گھر چلتے ہیں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اصبا، یہ وقت ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ کاش آپ اس گھر میں یوں ہی بیٹھی رہیں، وہ بچکانہ سے انداز میں بولا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ کہہ سکی۔ چلیں، اس نے پرس اٹھایا۔ چلیں، وہ بھی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ چند دنوں سے اماں اور خالہ دونوں سر جوڑے باتیں کرتی رہتی۔ وہ جاتی تو خاموش ہو جاتی یا پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اصبا کو اچنبھا ہوا، اس نے پوچھا بھی، مگر دونوں ٹال جاتی۔ وہ چائے لے کر کمرے میں گئی تو اماں کچھ کہتے کہتے یکدم رک گئیں۔ اصبا کو خود بدھ لگی، وہ ڈیڑھ بن کر وہیں بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ رمضان خیریت سے گزرا، آج چاند نظر آ جائے گا تو کل عید ہوگی، ورنہ پرسوں تو پکی ہی ہے۔ تم نے اصبا کی منگنی کے بارے میں کیا سوچا؟ خالہ فرت نے نیا ذکر چھیڑ دیا۔ تم اس کے سسرال فون کر کے وقت لے لو اور یہ پتہ کر لو کہ کتنے لوگ آئیں گے، ہم اسی حساب سے انتظامات کر لیں گے۔ خدا میری بچی کو خوش رکھے۔ اماں بولیں، ٹھیک ہے، میں گھر جا کر فون کر کے آپ کو جواب بھجواتی ہوں۔ ہماری طرف سے کتنے لوگ ہوں گے؟ خالہ جان نے پوچھا۔ بس گھر کے لوگ ہوں گے، ایک دو اصبا کی سہیلیاں ہوں گی۔ وہ دونوں حساب کتاب کرنے لگیں۔ وہ بے مسا سی ہو کر نکل گئی۔ چھت پر آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ فضا میں خنکی تھی، ہر سو ہلچل سی تھی، لوگ دوربین لیے چھتوں پر تھے۔ اصبا باجی، آج چاند نظر آئے گا نا؟ سامنے والی خالہ کے بیٹے بلو نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، چاند، عید، رونق، چاند رات، اسے یہ سارے لفظ اجنبی سے لگ رہے تھے۔ میرا تو خیال ہے کل عید ہوگی، وہ جوش سے کہہ رہا تھا۔ عید؟ ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ کتنی فضول ہوں میں، کل میری منگنی ہے اور میں ایک اجنبی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس نے خود کو سرزنش کی۔ چاند ہو گیا، کسی نے نعرہ لگایا۔ ہر سو جیسے زندگی جاگ اٹھی تھی، پٹاخوں کے شور سے فضا گونج اٹھی۔ بچوں نے ادم مچا کر سر پر آسمان اٹھا رکھا تھا۔ مسجدوں میں چاند کا اعلان ہو گیا، ساتھ ساتھ عید کی نماز کے اعلانات بھی ہونے لگے۔ اصبا، مہندی لگوانے چل رہی ہو؟ اسما نے منڈیر سے جھانکا۔ نہیں، میں بعد میں جاؤں گی، اس نے انکار کر دیا۔ نہ میں نے چاند دیکھا اور نہ کوئی تہنیت کا پھول کھڑکی سے اٹھایا۔ میرا ملبوس اب بھی ملکجا ہے، حنا سے ہاتھ خالی ہیں اور چوڑی سے کلائی۔ نہ میرے پاس تھے تم اور نہ میرے شہر سے گزرے۔ میں کیا افشا لگاتی، رنگ اور خوشبو پہنتی کہ میری لذت دیدار تم ہو، میرا تہوار تو تم ہو۔ خالی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے سوچے گئی۔ اصبا، نرم پیار بھری سرگوشی ابھری تھی۔ پلیز آئیدون، مجھے یوں تنگ مت کریں۔ اس نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اصبا، آپ کی آواز بہت واضح تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئیدون آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں میں، چاند مبارک ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس سے دیکھی گئی، جیسے آنکھوں پر بھروسہ نہ رہا ہو۔ کل تمہاری منگنی ہے، سوچا آخری بار مل لوں اور مبارکباد بھی دے دوں۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کل آپ کی بھی تو منگنی ہے، اس نے کہا۔ ہاں، یہ ماما کی خواہش تھی۔ تمہیں معلوم ہے اصبا کہ میرا نام آئیدون کیوں رکھا گیا؟ کیوں؟ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ کیونکہ ماں بدولت عین بروز عید پیدا ہوئے تھے، اس لیے مجھے آئیدون کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے مبارک دن۔
کل کا دن بھی ہمارے لیے مبارک ہے، خدا کرے کہ ایسے مبارک دن ہماری زندگی میں آتے رہیں۔ وہ گہرے انداز میں بولا۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ بس دل نہیں چاہ رہا، وہ بیزاری سے بولی۔ دلہن بھلا مہندی کے بنا اچھی لگتی ہے؟ مجھے بہت پسند ہے، تم لگاؤ گی نا؟ جی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھئی کل ہماری منگنی ہے نا؟ اس نے جیسے صفائی پیش کی۔ ہماری نہیں، میری اور آپ کی۔ ایک ہی بات ہے، تمہاری منگنی مجھ سے ہی تو ہو رہی ہے۔ اس نے دھماکہ کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ آپ؟ وہ جارحانہ انداز میں جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ شرم نہیں آتی ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے چھوٹا سا ڈرامہ جو کہ ہم سب نے مل کر کھیلا تھا۔ نوال کا آئیڈیا تھا کہ وہ سب کچھ کہتا چلا گیا۔ وہ دم سادے سنتی رہی۔ آپ سب نے مجھے بیوقوف بنایا۔ وہ منہ چھپا کر رو پڑی۔ ارے کم آن یار، پلیز چپ کرو، مجھے تو چپ کرانا بھی نہیں آتا۔ اصبا پلیز چپ کرو۔ وہ بوکھلا گیا۔ اور وہ ہیبت علی؟ اس نے روتے روتے پوچھا۔ وہ نوال کی دوست کا چوکیدار تھا، اسے تو معاوضے پر تیار کیا گیا تھا۔ رونا تو مجھے چاہیے، تمہیں منانے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، وہ بولا۔ اور میں جو اس ہیبت علی کو سوچ سوچ کر خون جلاتی رہی، اس نوال کی بچی سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ اور آپ بھی پکے ایکٹر ہیں۔ بازار میں یوں منہ سجائے کھڑے تھے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اور افطار پارٹی کی شام، وہ گھر دکھانا، سب کچھ ڈرامہ تھا۔ اسے جیسے سب یاد آنے لگا۔ وہی پہلے تم نے میرے سسرال کی سیر کرائی تھی تو میں نے سوچا میں بھی کرا دوں۔ کیا یاد کرو گی؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ مجھے ایک دھوکے باز ایکٹر سے شادی نہیں کرنی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اب انکار کر کے دیکھو، گلا دبا دوں گا تمہارا، وہ غصے سے بولا تو وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اصبا اب تو مہندی لگاؤ گی نا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ دلہن مہندی کے بغیر اچھی نہیں لگتی، خاص طور پر میری دلہن تو بالکل بھی نہیں۔ آئیدون، اسے ڈھیر و شرم آ گئی۔ اگر رومیو جولیٹ کا اینڈ ہو گیا ہو تو تشریف لے آئیں، ہم سب منتظر ہیں۔ نوال نے ہانک لگائی۔ بتاؤ نا؟ آئیدون نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہاں، کیونکہ میرا تہوار تو تم ہو، وہ کہتی تیزی سے نیچے اتر گئی۔ اس کے رنگوں سے ماحول سج گیا تھا۔ وہ مسکراتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ عید کا چاند ان کی انوکھی ملاقات پر مسکرا اٹھا تھا۔ چاند رات کی ساری خوبصورتی ان کے تعلق میں صنم ہو گئی تھی۔ چاند، عید، خوشیاں، سب کے رنگ نکھر گئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔